اچھا ضرور یہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے ابھی بھی نہیں اچھا میں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. تو دوست پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی پر صرف اس زبان میں الہام ہوتا ہے جو اس کی کوئی نہیں، انہوں نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ آج پڑھا نا اس میں کہاں ذکر وَمَا ہے؟ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ارسلنا من رسول سے یہ مراد جو لوگوں نے لی ہے کہ ہم نے وہی ارسال نہیں کی نبی کی طرف، یہ درست نہیں ہے. ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس زبان میں جو اس کی قوم کی زبان تھی. یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ انگریزوں میں عربی بولنے والا نبی آیا ہے. جو امیڈیٹ قوم ہے اس کی زبان مراد ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا کے نبی تھے. یہ تو مراد نہیں ہے. دونوں صورتوں میں یہ مراد لینا بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی زبانوں میں الہام ہوئے، ورنہ پھر ہر دنیا کے نبی کیسے بن گئے؟ رحمت للعالمین تمام دنیا کے جنبیہ رسول، اور زبان صرف عربی ہے. اس لیے ایسا ترجمہ کرنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت پر ضرب لگانے والا ہو ہرگز جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور ان سے آپ عربی میں کلام کرتے تھے، اور عربی زبان اس قوم کی زبان تھی، تو کلام عربی میں کرنا مراد ہے اس نبی کا جو اپنی قوم سے مخاطب ہے. مگر وہاں بھی قوم کے اس حصے کا تعلق ہے اس آیت سے جو حصہ اس کے سامنے ہو، جو اولین مخاطب ہو. وہاں وہ دوسری زبان بولے تو پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو ارسلنا من رسول سے مراد ہم نے رسول نہیں بھیجا کوئی، مگر وہ اپنی قوم سے اپنی قوم کی زبان میں باتیں کرتا تھا. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی اسی طرح اطلاق پاتا ہے. آپ کو اس جو ہندوستان کی لنگوا فرینکا تھی وہ اردو تھی، اس کے سوا کوئی زبان ایسی نہیں جو ہندوستان کی لنگوا فرینکا کہلانے کی مستحق ہو. اس کا ثبوت یہ ہے ایک قطعی، اگرچہ بہت زبانیں بولی جاتی ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پشتو بولنے والا ہندوستان کا سفر کرے اور بنگلہ دیش بھی جائے اور مدراس اور کرنال سے بھی گزرے اور ہر جگہ پہنچے اور پشتو بول کر ان کو کچھ بھی سمجھا سکے. لیکن اردو بولتا ہوا مسافر کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتا ہے. بنگالی بولتا ہوا پٹھانوں کے پاس پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں پنجاب میں ککھ نہیں پلے پائے گا، کچھ نہیں پلے پڑے گا. لیکن جب اردو بولے گا اپنی ٹوٹی پھوٹی، پھر پٹھان پھر بھی سمجھ جائے گا. تو اس کو لنگوا فرانکا کہتے ہیں. مراد یہ نہیں کہ دوسری زبانیں ہوتی نہیں، وہ ایک زبان جو کچھ نہ کچھ ملک کے طول عرض میں گزارا کر لے. اگر ہر ایک کے ساتھ نہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور وہاں مل جاتے ہیں. بنگال ہو یا پٹھان یا صوبہ سرحد ہو یا روہتک کرنال ہو یا مدراس اور بنگلور ہوں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے مل جاتے ہیں جو اس زبان کا کچھ فہم رکھتے ہیں، یا آمد و ناز بھی کچھ نہ کچھ زبان وہ سمجھتے ہیں. ٹیکسچر وہ لیا جو ہندی ٹیکسچر ہے، اور اس میں عربی لفظ بھی استعمال کیے دوسرے بھی، تو اصل اردو زبان ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اردو زبان پر ایک مہارت عطا فرمائی گئی، ایک غلبہ عطا کیا گیا، اور اپنی قوم سے اس زبان میں مخاطب رہے. پنجابی چونکہ اولین مخاطب ان دانوں میں تھے کہ ارد گرد پنجابی بستے تھے. پنجابی کا بھی خوب محاورہ تھا آپ کو. تو یہاں الہامات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبی کے کسی قوم سے خطاب کرنے کا تعلق ہے، اور وہاں بھی محدود معنی ہیں اس کے، لامحدود معنی نہیں لیے جا سکتے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کا نبی ماننا پڑے گا اور تمام دنیا کا نبی نہیں ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے؟